السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے۔ دوستو، آج جس ٹاپک میں بات کرنے والا ہوں وہ آپ سب کو پتہ ہے، جیسے کچھ ہی دن پہلے ناروے کے اندر نعوذ باللہ لعنتی نان مسلمز نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اور جو کہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلم رہتے ہیں اور جنہوں نے اس چیز کو دیکھا، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر سیریس نوٹ لینا چاہیے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ہر بات کے اوپر بحث کرتے ہیں، چھوٹی بڑی بات کو لے کر بڑی سے بڑی بگ نیوز بنا دیتے ہیں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اس چیز کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر سیریسلی نوٹ لیا جائے۔ گورنمنٹ، جو ناروے کی گورنمنٹ ہے، ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ جس بغیرت انسان نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ جس ویڈیو کو ہم لوگوں نے دیکھا اس میں ایک پورا گروپ تھا جنہوں نے ایک گروپ کے اندر سب کو دکھاتے ہوئے اس چیز کی بے حرمتی کی، اور وہاں پہ جتنے بھی مسلمان لوگ ٹھہرے تھے ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھا۔ اور میں ناروے کے اندر جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سڑکوں پر آئیں اور ناروے کی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، جو کافر انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے، اس کو سزائے موت دے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت چیز ہے، اور یہی چیز پاکستان گورنمنٹ کو بھی ان کے اوپر فورس کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوگی، چاہے وہ ناروے ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہمارے لیے سب سے مقدس کتاب ہے۔ اس چیز کے اوپر ہم لوگوں نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو میرا فرض بنتا ہے، آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ ہم لوگ اگر اب نہیں بولیں گے، جب ہمارے مقدس کتاب کے اوپر اس کی بے حرمتی کی جائے گی، ہم لوگ نہیں بولیں گے تو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہمت ملے گی۔ اور یہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ اسلام جو ہے ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ہمارا ایمان ہے اسلام ختم کبھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو آپ سوشل میڈیا کے اندر، ویسے تو ہم لوگ واٹس ایپ، فیس بک یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی صحیح چیز سوشل میڈیا کے اندر یوز کی جائے تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ یعنی کہ جیسے اب یہ سوشل میڈیا کے اندر ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو سارے مسلمانوں کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی ہوگی تو ہم لوگ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں اس نوجوان کو بھی داد دیتا ہوں جس نے پولیس کے سامنے آ کے اس خنزیر انسان کو مارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ ہر مسلمان کے سامنے اس کی عزت بڑھائے، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ ہر مسلمان کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جب بھی ہماری مقدس کتاب کے اوپر بات کی جائے گی، اس کی بے حرمتی کی جائے گی۔ ہمارے پولیٹیشنز بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں نے ابھی تک جب سے یہ نیوز ویڈیو وائرل ہوئی ہے کسی نے اس بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کی۔ کیوں؟ صرف آپ لوگوں کو اپنا مطلب نظر آتا ہے۔ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کا نوٹس لے، کیونکہ اب اگر ہم لوگ، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کا نوٹس نہیں لے گی تو یہ ان لوگوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات، بیسیکلی ہم لوگ جو ٹیلی نور کی سم یوز کرتے ہیں، ٹیلی نور موبائل کمپنی یوز کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ناروے کی ہے، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ناروے کے اندر ہے۔ تو ناروے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز، چاہے وہ سم ہو یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو، ہم لوگ اس کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ہی ملک سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ہمارے ہی مذہب کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے قابل برداشت ہے۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ پلیز خدارہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ یہ ہمارے مذہب کی بات ہے، یہ ہماری مقدس کتاب کی بات ہے، اس چیز کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔
تو مہربانی کر کے اس کا نوٹس لیں۔ میں سب مسلمانوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اس چیز کے اوپر بات کریں، پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو اس کو روکنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور ناروے کے اندر جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑے سے بڑا کام کیا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ واقعی ایک سچے مسلمان ہیں۔ اور جس نوجوان نے اس خنزیر کو مارا ہے، جس نے ہمارے قرآن پاک کو جلایا ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے، اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنائے، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ رہتی دنیا تک اس کو معاف نہیں ہم کریں گے، بلکہ میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں اس کو مار دوں۔ اسی طرح ہر مسلمان کی یہی فیلنگز ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے اس چیز کے اوپر سوچیں، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اوپر بات کریں، اس کو پھیلائیں۔ یہ میرا مقصد ویڈیو بنا کے کوئی ویوز لینا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ میسج کنوے کرنا تھا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے اور اس چیز کا نوٹس لیں۔ یہ ہماری مقدس کتاب ہے اور ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس چیز پر نوٹس لیں، اس کو سیریس لیں، اور ناروے گورنمنٹ سے کنیکٹ کر کے ان سے اس چیز کا مطالبہ کریں کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے، اور ناروے کی جتنے بھی آپ کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں ان سب ایگریمنٹس کو کینسل کر دیا جائے، ان کی پروڈکٹس جتنے بھی پاکستانی مارکیٹس کے اندر آتی ہیں سب کی سب پروڈکٹس کو کینسل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور جتنے بھی لوگ ٹیلی-نار سم یوز کرتے ہیں اس سم کو فوراً ختم کر دیں، کیونکہ یہ ہم لوگ ناروے کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اس کی پروڈکٹس یوز نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے ناروے کے اندر، اور ناروے کی گورنمنٹ چپ ہے، اس کا کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس انسان کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملوث تھے قرآن پاک کی بے حرمتی جنہوں نے کی ہے ان کو غرق فرما، دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشان فرما، اور ہمارے مسلمانوں کو اتنی ہمت دے کہ ان کو ایسا سبق سکھائیں کہ دنیا کے اندر کسی کی اتنی جرأت نہ ہو کہ ہماری مقدس کتابوں کے اوپر، ہمارے مذہب اسلام کے اوپر باتیں کر سکیں۔ بیسیکلی ان لوگوں کو یہ چیز کیوں چپتی ہے؟ کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ایک سچا دین ہے، اس کے اندر ہر چیز کو بیلنس رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق رکھے ہیں، عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، ہر چیز کو ایک اچھے طریقے سے ہر مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے، اور اس میں سچائی کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ ان لوگوں کے جو جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذاہب کی اپنے ایک اصول ہوتے ہیں، ہم لوگ ان پہ کوئی بھی غلط بات نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے مذہب کے اوپر کسی نے بات کی، ہمارے مذہب کو خراب کرنے کی، ہمارے مذہب کو ختم کرنے کی، یا ہماری مقدس کتابوں کو کسی نے خراب کرنے کی یا بے حرمتی کرنے کی بات کی، تو کبھی بھی ہم لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر پاکستان گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کا سخت سے سخت اور جلد سے جلد نوٹس لیں، تاکہ ناروے کی گورنمنٹ کو یہ احساس ہو اور اس خنزیر انسان کو جلدی سے جلدی پھانسی دے۔ یہ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے، آپ ایز اے مسلم اس چیز کو سوچیں اور اس چیز پر نوٹس لیں، اور میں سب مسلمانوں سے بھی اس چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کو مسلمانوں کو اندازہ ہو کہ ہمارے ساتھ کتنا غلط ہو رہا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔